بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانک لعلی خلق عظیم۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان فرمایا، آپ بڑے ہی اونچے اخلاق کے مرتبے پر فائز ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی اونچے اخلاق کے مالک تھے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کی مدد کی، ان کو تاریکیوں سے نکالا، ان کو کفر سے نکالا، شرک سے نکالا اور جنت کے راستے پر انہیں گامزن کیا۔ انہیں اللہ رب العالمین کی جانب سے جو ہدایات آتی رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان سے روشناس کروایا، انہیں حفظ کرایا، انہیں یاد کرایا، ان کا تزکیہ کرتے رہے اور ان کو گندگیوں سے پاک کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کفر کی تاریکی چھٹی اور نور کا بسیرا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نور لے کر کے آئے تھے، جو روشنی لے کر کے آئے تھے، جو اللہ کی جانب سے ہدایت لے کر کے آئے تھے، وہ ساری کائنات میں دھیرے دھیرے پھیلتا گیا، یہاں تک کہ صحابہ کرام اور ان کے بعد کے جتنے بھی ادوار آئے ہیں، ان میں جو علماء گزرے ہیں، محدثین گزرے ہیں، فقہاء گزرے ہیں، ان کی محنتوں، ان کی کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لقد ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما يتقلب في السماء طائر الا ذکرنا منه علما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس انداز سے چھوڑ کر کے گئے ہیں دنیا میں کہ آسمان میں کوئی پرندہ بھی نہیں اڑتا تھا مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں بتلا دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو امت کے لیے خیر ہو، جس میں امت کے لیے بھلائی ہو، جس میں امت کے لیے اچھائی ہو، آپ نے ان کی تعلیم نہ دی ہو۔ اور دنیا میں کوئی ایسی برائی نہیں ہے، کوئی ایسا شر نہیں ہے جس سے امت کو خبردار نہ کیا ہو اور اس سے منع نہ فرمایا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روشن شاہراہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ جو لوگ اس روشن شاہراہ پر گامزن ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے سیدھے راستے پر ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا نہ دیا ہو، جس کے اوپر ہم عمل کر کے جنت کے مستحق بن سکتے ہیں اور جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا جائے تو آپ بڑے ہی اونچے اخلاق کے مالک تھے۔ آپ عظیم ترین امانت دار تھے، یہاں تک کہ زمانے جاہلیت میں بھی آپ کو امین کا خطاب دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے سچا قرار دیا گیا زمانے جاہلیت میں بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی بردبار تھے، بہت ہی سخی تھے، حتیٰ کہ رمضان میں آپ ریح المرسلہ، جو تیز و تند آندھی ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ آپ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت برداشت بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ معافی دینے والے تھے، عفو و درگزر سے آپ کام لیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی جہالت سے پیش آتا تھا، آپ کو برا بھلا کہا جاتا تھا، حتیٰ کہ آپ کو مارا پیٹا بھی گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے انتقام نہیں لیا۔ لیکن جب اللہ رب العالمین کی توحید کی باری آئی، اللہ رب العالمین کے احکامات کی جب حرمت پامال کی گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایسے کفار سے انتقام لیا ہے۔
سعد بن ہشام بن عامر کہتے ہیں انہو دخل علی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا، وہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں خبر دیجئے۔ تو انہوں نے کہا الست تقرأ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، میں قرآن تو پڑھتا ہوں۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ قرآن کریم میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر عمل پیرا تھے، آپ اس کی دعوت دیتے تھے، آپ اس کی تعلیم دیتے تھے، اسی کے مطابق لوگوں کا تزکیہ کرتے تھے اور لوگوں کی رہنمائی فرماتے تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کیا تم قرآن مجید نہیں پڑھتے ہو؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ رب العالمین نے گواہی دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ امام نووی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں معناہ العمل بہ، اس کا معنی یہ ہے آپ اس پر عمل کرتے تھے، والوقوف عند حدودہ، اس کے حدود کے وقت آپ ٹھہر جاتے تھے، والتأدب بآدابہ، آپ اس کے مطابق ادب سکھایا کرتے تھے، آپ اس کے مطابق آداب بجا لایا کرتے تھے، والاعتبار بامثالہ وقصصہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے اندر جو امثال بیان کی گئی ہیں، جو قصے بیان کیے گئے ہیں، ان پر اعتبار کرتے تھے اور ان پر یقین رکھتے تھے کہ اللہ رب العالمین کا جو عذاب سابقہ قوموں پر آیا ہے تو وہ کس وجہ سے آیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کھلے الفاظ میں بیان فرمایا ہے، یا تو انہوں نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت قبول نہیں کی، یا اس کے رسول کی اطاعت انہوں نے نہیں کی، اللہ رب العالمین کی جانب سے جو احکامات ان کے پاس آئے اس کی پاسداری نہیں کی، اس کے مطابق عمل نہیں کیا، بلکہ شرک پر گامزن رہے، کفر پر چلتے رہے، جن چیزوں سے منع کیا گیا وہی وہ کرتے رہے، اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے اندر جو قصے اور امثال بیان کیے گئے اس کا اعتبار کرتے تھے، انہیں بتایا کرتے تھے، اور بتانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم بھی اس کا اعتبار کریں اور ان سے عبرت حاصل کریں۔ وحسن تلاوتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اچھے طریقے سے تلاوت کیا کرتے تھے، عمدہ طریقے سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے صحابہ کرام کو حسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، اچھے طریقے سے آواز بنا کر کے قرآن مجید پڑھا کرو، کیونکہ اچھے طریقے سے جب تم پڑھو گے تو قرآن کے حسن میں اضافہ ہو جائے گا۔ ایک روایت میں زین القرآن باصواتکم، مزین کر کے پڑھا کرو، اچھی آواز بنا کر کے پڑھا کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اچھے طریقے سے تلاوت کرتے تھے، ترتیل سے پڑھتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی اسی طریقے سے آپ نے تعلیم دی، اسی طریقے سے آپ سکھاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی بردبار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سریع الغضب نہیں تھے کہ معمولی سی بات آئی اور آپ اس پر غصہ ہو گئے، ناراض ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت کرتے تھے، آپ کے چہرے سے عیان نہیں ہوتا تھا کہ آپ کو کوئی چیز بری لگی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حلم کے چادر میں اس کو دبا لیتے تھے، اس کو سمیٹ لیتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اور آپ کے اوپر ایک نجرانی چادر تھی جس کے کنارے جو حاشیے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سخت تھے۔ ایک اعرابی آیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچی اور اتنی زور سے کھینچی کہ آپ کی گردن کے اوپر زخم آ گیا اس کے کھینچنے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی نے کہا مر لی من مال اللہ الذی عندک، اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے، مال غنیمت دیا ہے، مجھے بھی اس میں سے کچھ حکم دیں، مجھے بھی دے دیا جائے۔ فالتفت الیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جانب مڑے، اس کی جانب متوجہ ہوئے، فضحک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ثم امر له بعطاء، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دینے کا حکم دیا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم اس حدیث کے اور اس واقعے کی روشنی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اور آپ
کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہوتا تو ہم غصہ ہو گئے ہوتے، ہم ناراض ہو گئے ہوتے۔ ایک اجنبی آدمی، دیہاتی آدمی اس طریقے سے قائد کے ساتھ پیش آ رہا ہے کہ زور سے چادر کھینچ دی، جس کی وجہ سے چمڑے چھل گئے، زخم آ گیا، تکلیف محسوس ہوئی۔ اگر ہم اور آپ رہتے تو اس کو دو چار تماچے ہی مار دیتے، اگر دو چار تماچے نہ بھی لگاتے تو کم سے کم برا بھلا ضرور سنا دیتے، اور شاید ہم اس کو اس مال سے بھی محروم کر دیتے جس کا اس نے مطالبہ کیا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ مال غنیمت میں سے اس کو بھی مال عطا کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پاک دامن تھے، بچپن سے لے کر آخری وقت تک آپ نے پاک دامنی اختیار کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے مردوں سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وہ لوگ اپنا ہاتھ رکھ دیتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پورا کرنے کی بیعت لیتے تھے۔ حتیٰ کہ خواتین بھی آتی تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان اور اپنے درمیان پردہ حائل کرا دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت نہیں لیتے تھے، بلکہ زبانی لیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے جس بات پر بیعت لی جاتی تھی قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اے نبی، جب آپ کے پاس مومنہ خواتین آئیں آپ سے بیعت کرنے کے لیے، تو آپ ان سے بیعت کریں اس بات پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بنائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی، اور کسی کے اوپر بہتان نہیں باندھیں گی، اور بھلائی کے کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ اگر وہ اس پر بیعت کرتی ہیں تو اللہ رب العالمین نے کہا فبایعہن، اے نبی آپ ان سے بیعت لے لیجئے، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے استغفار کرتے رہیے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی الفاظ پر مردوں سے بھی بیعت لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں پر آپ نے بیعت لی ہے۔ کبھی آپ نے بیعت لی کہ محاذ سے کبھی واپس نہیں ہوں گے، بغیر خون کا بدلہ لیے وہ واپس نہیں ہوں گے۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور چیز پر بیعت لی ہے، مختلف الفاظ حدیثوں کے اندر موجود ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بیعت نہیں لی کسی عورت کا ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے۔ آج بہت سارے صوفی حضرات ہیں جو اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں اور لوگوں کو باور کراتے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے اسلام بر صغیر میں پھیلا ہے۔ تو میرے بھائیو، آج کل کے جو صوفی ہیں، اگر اسی طریقے کے صوفی کل بھی تھے تو آج جو صوفی حضرات کا عمل ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ خواتین ان کے بارگاہوں میں، ان کی درگاہوں میں جاتی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ یہ جو صوفی حضرات ہیں ان کو چھوتے ہیں، ان کو پکڑتے ہیں، ان کا بوسہ لیتے ہیں، ان کو اپنے سینوں سے چمٹاتے ہیں، بلکہ ایسی حرکات بھی سننے میں آتی ہیں جس کا کہنا ہمیں ناگوار گزرتا ہے، اور لوگ ان سے واقف ہیں۔ تو میرے بھائیو، اگر یہ آج کے صوفیوں کا طریقہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو کبھی چھوتے نہیں تھے، ان کے ہاتھ کو کبھی پکڑتے نہیں تھے، غیر محرم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چھوتے نہیں تھے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، وما مست کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کف امرۃ قط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی کسی غیر محرم خاتون کے ہتھیلی سے کبھی نہیں ملی۔ وکان یقول لہن اذا اخذ علیہن قد بایعتکن کلاما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بیعت لیتے تھے تو ان سے اس بات پر بیعت لیتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے کلامی طور پر آپ سے بیعت لے لی ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں۔
میرے بھائیوں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی غیر محرم کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہ لیں، اور ان کے بدن سے کبھی اپنا بدن نہ ٹچ ہونے دیں۔ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اور اپنی عفت و پاک دامنی کا خیال کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت دی جاتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ تھا کہ چاہے وہ غریب گھر سے دعوت آئی ہو، چاہے وہ مسکین نے دعوت دی ہو، چاہے کسی اور نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت قبول فرماتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لو دعیت الی قراء لاجبت، اگر مجھے کھر کھانے کی دعوت دی گئی، یعنی پایا کھانے کی دعوت دی گئی، تو میں اس کو قبول کروں گا۔ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ قُرَاءٌ لَقَبِلْتُ، اگر پایا بھی مجھے، کھر بھی مجھے ہدیہ کیا گیا تو میں اس کو قبول کر لوں گا۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کسی کے رد نہیں کرتے تھے، اور ہر ایک کا ہدیہ قبول فرماتے تھے۔ لیکن جب آپ کے پاس کوئی بھی شخص کوئی بھی چیز لاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے، کیا یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے یا زکوٰۃ ہے؟ اگر لوگ کہتے کہ یہ ہدیہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرماتے تھے۔ اگر لوگ کہتے کہ نہیں یہ صدقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ صحابہ کرام میں اس کو بھیج دیتے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے۔ جب آپ کو ہدیہ دیا جاتا تھا تو آپ اس کو قبول فرماتے تھے۔ اور ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، انہا ارسلت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقدح لبن وهو واقف عشیۃ عرفہ فاخذہ بیدہ فشربہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دودھ کا پیالہ بھیجا۔ آپ عرفہ کے میدان میں کھڑے تھے شام کے وقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹورے کو لیا اور آپ نے اس کو پی لیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ عرفے کے میدان میں حاجیوں کو روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ کھانا پینا ہے تاکہ بدن میں قوت اور طاقت رہے، کیونکہ اگلا دن بڑی محنت اور مشقت کا ہے۔ لیکن جو حاجی نہیں ہوتے ان کے لیے عرفے کا روزہ رکھنا سنت ہے، لہذا ہمیں اس کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان ابا طلحہ بعث بورق ارنب، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرگوش کا پیچھے کا حصہ آپ کے لیے ہدیہ کے طور پر بھیجا، او فخذیہا، یا خرگوش کی ران بھیجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیہ کے طور پر، فقبلہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتی بطعام سألہ اہدیۃ ام صدقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی کھانا لاتا تھا تو آپ اسے سوال کرتے تھے، کیا یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے؟ فإن قیل صدقہ، اگر کہا جاتا کہ یہ صدقہ ہے، قال لاصحابہ کلوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے تھے کھاؤ، ولم یاکل، اور آپ اس میں سے نہیں کھاتے تھے۔ وإن قیل ہدیہ، اور اگر کہتے کہ یہ ہدیہ ہے، ضرب بیدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ کھانے میں ڈال دیتے، فأکل منہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کھاتے تھے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ تو میرے بھائیوں، آل محمد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ حرام کیا ہوا ہے، ان کے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن آج بہت سارے سید زادے ایسے ہیں جو صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، چاہے کسی بھی طریقے کا مال ہو، چاہے سود کا مال ہو، چاہے کسی بھی طریقے کا، اپنے آپ کو نہیں بچاتے، بلکہ وہ اس میں غرق نظر آتے ہیں، اور انہیں لینے میں ان کو کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی، کھانے میں ان کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، جو اپنے آپ کو اس سے باز نہیں رکھ پاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہو اس سے باز آ جانا چاہیے، چاہے وہ آپ کے گھر کے افراد ہوں، چاہے اہل بیت سے تعلق رکھتے ہوں، یا عام لوگ ہوں، عام مسلمان ہوں۔
اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو کچھ دیں انہیں لے لو، اور جن سے منع فرمائے ان سے باز آ جاؤ، واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ رب العالمین بہت ہی سخت سزا دینے والا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں ہر حال میں اس چیز سے بچنا چاہیے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کبھی لوگوں سے انتقام نہیں لیتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین کا معاملہ آ جاتا اور اللہ رب العالمین کے احکامات کا معاملہ آ جاتا، اللہ کے حدود کا معاملہ آ جاتا تھا تو لوگوں سے انتقام لیتے تھے اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے لوگوں سے غضبناک ہو جایا کرتے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کسی خادم کو یا کسی عورت کو نہیں مارا ہے الا یہ کہ آپ جہاد کی حالت میں ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے تکلیف پہنچائی ہو تو آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، الا ان ينتهك شيئا من محارم اللہ، الا یہ کہ کسی نے اللہ کی حرمت پامال کی ہو تو اللہ رب العالمین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انتقام لیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو میرے بھائیو، آج اللہ کی حرمت پامال ہوتی ہے، مسلمان خود پامال کرتے ہیں اللہ کی حرمتوں کو، دوسرا مسلمان تماشائی بنا دیکھتا رہتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہاں اللہ کی حرمت پامال ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس کو حلال ٹھہرایا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین نے جس کو حلال کیا ہے اس کو حرام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ایک مسلمان کو غیرت بھی نہیں آتی ہے۔ کیوں غیرت نہیں آتی ہے؟ یا تو اس کے پاس دینی تعلیم موجود نہیں ہے، یا وہ ان احکامات سے نابلد ہے، اور وہ اس بات کو نہیں جانتا ہے کہ اگر اللہ کی حرمت پامال کی جائے تو اللہ رب العالمین کس قدر غضبناک ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اسی وقت اپنا عذاب نازل کر دے۔ اگر اس وقت اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین ڈھیل دے رہا ہے، ڈھیل دینے کی وجہ سے ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین کسی وقت اس کو اپنے عذاب میں گرفتار کر لے۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی تھیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا، آپ کو خاتم النبیین بنایا، آپ کو امام المرسلین بنایا اور سید الاولین والآخرین بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا قیامت والے دن۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکینیت کی زندگی گزاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 دن تک چولہے نہیں جلتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 روز لگاتار آپ نے گندم کی روٹی نہیں کھائی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام وبطنہ معصوب بحجر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ وَلَبِثْنَا 3 أَيَّامٍ لَا نَذُوقُ ذَوَاقًا، ہم 3 دن تک ٹھہرے رہے اور ہم نے کھانا تک نہیں کھایا، ہمیں کھانا تک نصیب نہیں ہوا۔ یہ صورتحال تھی غزوہ خندق میں۔ ایک روایت میں ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلت لبعض اصحابہ، بعض اصحاب سے انہوں نے کہا لما عصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر کیوں باندھے ہوئے ہیں؟ قالوا من الجوع، تو لوگوں نے کہا کہ بھوک کی وجہ سے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقہ کشی کی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں فاقہ کی نوبت آ جائے تو گھر کی خواتین گھر کو سر پر اٹھا لیتی ہیں، گھر کے ماحول کو خراب کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہیں، انہیں صبر نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 دن تک چولہے نہیں جلتے تھے، مہینے بھر چولہے نہیں جلتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اگر کبھی کھجور ہے تو پانی بھی ہے، بسا اوقات تو کھجور بھی نہیں ہوتی تھی، صرف پانی موجود ہوتا تھا۔ کھانے پینے کی چیزیں تو دور کی بات ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں نعمتیں کس قدر موجود ہیں، کس قدر چیزیں موجود ہیں، کس قدر کھانے پینے کے اجناس موجود ہیں، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے کبھی آدمی کے اوپر وقت آ جائے اور اس کو تنگ دستی لاحق ہو جائے
ہم گھروں کو سر پر اٹھا لیتے ہیں اور صبر کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ شکوے شکایات کا دروازہ کھول دیتے ہیں، یہاں سے بات وہاں پہنچاتے ہیں، وہاں کی بات یہاں پہنچاتے ہیں تاکہ آدمی کو بدنام کیا جا سکے۔ یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر صبر کیا، ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین لوگوں کا امتحان لیتا ہے، اور کبھی کسی کو مال سے فراوانی عطا فرماتا ہے، کبھی کسی کو تنگ دست بنا دیتا ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ جب انسان کے پاس نعمتیں ہوں تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب اللہ رب العالمین اپنی ان نعمتوں کو اپنے پاس لے لے، واپس لے لے، تو ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کرتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر جو کچھ بھی رکھ دیا جائے، ما حضر تناول فرما لیا کرتے تھے۔ آپ کسی چیز کو واپس نہیں کرتے تھے، اور حلال کھانا کھایا کرتے تھے، حرام سے بچا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر اگر کوئی میٹھی چیز رکھی ہوئی ہے یا صرف شہد موجود ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھا لیتے تھے، اور اگر صرف شہد ہے، روٹی نہیں ہے، یا روٹی اور شہد ہے تو وہ اسی کو کھا لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر صرف بھنا ہوا گوشت موجود ہے اسی پر اکتفا کر لیا، اگر روٹی موجود نہیں ہے، یا اگر روٹی موجود ہے اس کے ساتھ کوئی اور چیز موجود ہے تو آپ نے کھا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کھانے پر عیب نہیں لگایا کرتے تھے۔ آج ہمارے گھروں میں عیب کا اتنا رواج ہو گیا کہ اگر کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے تو ہم گھر کو سر پر اٹھا لیتے ہیں، ہم برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے سوال کیا کہ سالن وغیرہ کوئی چیز ہو تو ہمیں دو، تو ان لوگوں نے کہا ما عندنا الا خل، ہمارے پاس صرف سرکہ موجود ہے۔ فدعا بہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہی منگایا۔ فجعل یاکل بہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے کھانے لگے۔ ویقول نعم الادم والخل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے کہ بہترین سالن سرکہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سرکے میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے فوائد رکھے ہیں، ہمیں سرکے کے فوائد پڑھ کر کے اسے استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکہ استعمال کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور پر بھی اکتفا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض اصحاب کے ساتھ کسی کے باغیچے میں گئے تو وہاں کھجوریں موجود تھیں۔ مہمان نوازی کرتے ہوئے انہوں نے کھجور کے درخت پر چڑھ کر کے کچھ کھجوریں اتاریں، کچھ خوشے دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ کھجوریں کھائیں، ٹھنڈا پانی پیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اور آپ نے بیان فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کھجور اور پانی پر اکتفا کیا اور فرمایا کہ یہ کتنی عظیم نعمتیں ہیں، ان کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ آج ہمارے گھروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کھائی ہوئی نعمتوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ موجود ہیں۔ ہم ان نعمتوں کا احساس نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان نعمتوں کو کس طریقے سے ہم کوڑے دان کی نظر کر دیتے ہیں، کوڑے دان میں پھینک دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ٹیک لگا کر کے نہیں کھاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان اونچائی پر نہیں رکھا جاتا تھا۔ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا انی لا آکل متکئا، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، لم یاکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دسترخوان سے نہیں کھایا جو اونچائی پر لگایا گیا، حتیٰ مات، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ وما اکل خبزا مرفعا حتیٰ مات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تلی ہوئی روٹی نہیں کھائی یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری، ہم ان چند احادیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن لگاتار روٹی نہیں کھائی ہے گندم کی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جا ملے۔
یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم منذ قدم المدینہ من طعام البر ثلاث لیال تبعا حتی قبض۔ آل محمد جب سے ہجرت کر کے مدینہ آئے 3 دن لگاتار ان کو روٹی کھانا نصیب نہیں ہوا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں نے کس انداز سے زندگی گزاری ہے، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لہذا اگر ہمارے گھروں میں تنگ دستی موجود ہو تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، اپنے سے اونچے لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں اس کو بھی کسی دن غریب بنا دے اور ہمیں اس کے مقابلے میں امیر بنا دے، اور ایسا ہوتے ہوئے ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ضعیف مسلمان ہوتے تھے، کمزور لوگ ہوتے تھے، جو مسکین لوگ ہوتے تھے، ضعفاء ہوتے تھے، ان کی عیادت کے لیے جاتے تھے، ان کی زیارت کے لیے جاتے تھے، ان کی مریضوں کی عیادت کرتے تھے اور ان کے جنازوں میں شریک ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نخوت میں نہیں رہتے تھے، میری ہستی تو بڑی اونچی ہے، میں بڑا اونچا مقام رکھتا ہوں، غریب کے جنازے میں کیوں شریک ہوں، ایسا نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے جنازے میں شریک ہوتے تھے، لیکن جب کسی کے جنازے میں شریک ہوتے تھے، آپ جنازہ پڑھاتے تھے، لیکن جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھ لیا کرتے تھے کیا اس کے اوپر قرض وغیرہ تو نہیں ہے۔ اگر صحابہ کرام کہتے کہ اس کے اوپر قرض موجود ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تم لوگ جنازہ پڑھ لو، میں ایسے کی جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ کہہ دیتے تھے کہ اللہ کے نبی اس کا قرضہ میں ادا کر دوں گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی جنازہ پڑھاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مذاق بھی کیا کرتے تھے، لیکن مذاق میں جو الفاظ آپ کی زبان سے نکلتے تھے وہ حق پر مبنی ہوتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں انہم قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول انک تداعبنا، آپ ہم سے کبھی کبھی مذاق بھی کرتے ہیں۔ قال انی لا اقول الا حقا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے کہ میری زبان سے صرف حق نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے واقعات ہیں، آپ نے بہت سارے مزاحیہ الفاظ کہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق میں بہت ساری باتیں بیان کر دیتے تھے، لیکن وہ حق پر مبنی ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول کر لوگوں کو نہیں ہنساتے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ کھول کر کے نہیں ہنسا کرتے تھے، قہقہے نہیں لگاتے تھے منہ کھول کر کے کہ آپ کے کوے دکھائی دیں۔ انما کان یتبسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے۔ اگر ہنسنے والی کوئی چیز ہوتی تھی تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، منہ کھول کر کے نہیں ہنستے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے برعکس آج لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ قہقہے لگا کر کے ہنسنا دراصل اس سے دل کو فرحت ملتی ہے، دل کو شادمانی ملتی ہے، اور بہت ساری بیماریاں اس سے رفع ہو جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیو، سنت کی مخالفت کرو گے تو اس کے اندر بیماریاں آئیں گی، اس کے اندر شفا نہیں رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جو شخص مخالفت کرے اس میں شفا اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اپنایا ہے اس طریقے کے مطابق زندگی گزاریں تو ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے خیر رکھا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مباح کھیل کھیلا جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے لطف اندوز ہوتے تھے، آپ اس کو دیکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے پیچھے آپ کی بعض بیویاں بھی موجود ہوتیں اور ان کھیلوں کو دیکھا کرتی تھیں، جیسا کہ حبشی لوگ مسجد نبوی کے صحن میں بھالا کے ذریعے سے کھیلا کرتے تھے، تلوار بازی کیا کرتے تھے، نیزہ بازی کیا کرتے تھے، اور اس طریقے سے کشتی وغیرہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے سے انہیں دیکھتی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھپائے رکھتے تھے، اللہ کے نبی انہیں منع نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ دوڑ بھی لگاتے تھے اگر میدان میں صحرا میں ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بہت معروف ہے کہ جب وہ پتلی دبلی تھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوڑ کا مسابقہ کیا،
تو پتلے ہونے کی وجہ سے وہ آپ سے آگے نکل گئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے۔ پھر دوسری مرتبہ ان کو موقع ملا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے ساتھ دوڑ لگائی، تو وہ اس وقت لہیم شہیم ہو گئی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آگے نکل گئے اور وہ پیچھے رہ گئیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ پچھلے کا بدلہ ہے، یعنی آج حساب کتاب برابر ہو گیا، پہلے تم سبقت لے گئی، آج میں سبقت لے گیا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبقت کیا کرتے تھے، دوڑ کا مسابقہ کیا کرتے تھے اپنے بیویوں کے ساتھ۔ تو یہ طریقہ آج ہمیں اپنانا چاہیے، وہ تمام طریقے اپنانے چاہیے جس کے اندر ہماری صحت کا راز ہو، چاہے وہ کشتی ہو، چاہے وہ تیراکی ہو، چاہے وہ گھوڑ سواری ہو، چاہے وہ تیر بازی ہو، چاہے کوئی اور ہنر ہو، اس کے اندر ہمیں سبقت لے جانی چاہیے اور ہمارے اندر اس کی مہارت ہونی چاہیے تاکہ اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں جنہیں ہمیں جاننا چاہیے، جن کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، جن کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی اسی کے مطابق ہو، ہم اسی کے مطابق اپنے بچوں کی پرورش کر سکیں، اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں، اپنے گھر والوں کی تربیت کر سکیں، اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کی اس کے مطابق تربیت کر سکیں، تاکہ معاشرہ صالح ہو، نیک معاشرہ جنم لے اور معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی جو برائیاں ہیں وہ ختم ہوں یا کم سے کم وہ کم ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔